رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ برادران محترم و برادران عزیز، یہ حج کا موسم ہے اور حج کے ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، تو ان احوال کی روشنی میں مختصر بات ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کئی مرتبہ آزمایا، کئی مرتبہ ان کا امتحان لیا، اور ہر آزمائش پر انہوں نے لبیک کہا، ہر آزمائش میں وہ کامیاب ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحان اور آزمائش سے بھری ہوئی ہے، امتحان اور آزمائش سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بت ساز اور بت پرست باپ کے گھر پیدا کیا۔ ان کے والد کا نام آذر تھا، بت بنایا کرتے تھے، بت پرستی کیا کرتے تھے، تو بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند، سورج، ستارے کے پرستار معاشرے میں نشو و نما پائی اور پلے بڑھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے معاشرے میں جہاں پر بت پرستی ہوا کرتی تھی، ایسے معاشرے میں، ایسے خاندان میں وہ پلے بڑھے، لیکن انہوں نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو پہچاننے کے لیے عقل، غور و فکر اور فطرت کی نشانیوں سے اپنے رب کو پہچانا، اپنے خدا کو پہچانا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے رب کے پہچاننے کے واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اسی طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کے نظام کو، زمین کی بادشاہ نظام کو ہم نے دکھایا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہر میں تو ایسے معاشرے میں اور ایسے خاندان میں پلے بڑھے، لیکن ہم نے ان کو قدرت کی وہ نشانیاں دکھائی کہ نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین۔ ہم نے ان کو آسمان اور زمین کے اس نظام کی بادشاہت کو ہم نے ان کو بتایا، ان کو سمجھایا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ جب ایک رات اندھیرا چھا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارے کو دیکھا۔ اندھیرا چھا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان میں ایک ستارے کو دیکھا، اس ستارے کو دیکھ کر کہا یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب ستارہ چھپ گیا، وہ غروب ہو گیا، تو کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، میں چھپنے والے کو، میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا، چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا، ہاں یہ میرا رب ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب چاند کو بھی دیکھا کہ وہ غروب ہو رہا ہے، وہ غروب ہو گیا، وہ ڈھل گیا، اس کو دن کی روشنی نے چھپا لیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، اگر آپ نے میری رہنمائی نہ کی تو میں تو گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔
پھر فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما فلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا، چمکتا ہوا دہکتا ہوا سورج جو اپنی روشن کرنیں بکھیر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے، لیکن جب سورج کو بھی دیکھا کہ وہ غروب ہو رہا ہے، وہ ڈھل رہا ہے، کہا یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا، اور کہا اے میری قوم میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عقل اور غور و فکر اور فطرت کی نشانیوں سے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جب اپنے رب کو پہچان لیا تو پھر وہ واقعہ پیش آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں لایا گیا۔ اب نمرود کے دربار میں کیوں لایا گیا، کس لیے لایا گیا؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے خداؤں کا ستیہ ناش کر دیا تھا، ان کے خداؤں کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ ایک روز پوری قوم وہ میلے میں گئی، کوئی دن ہوگا ان کا خوشی کے اظہار کے لیے، تو وہ سارے کے سارے وہ اپنی جگہ سے باہر نکلے خوشی منانے کے لیے، تو ساری قوم میلے میں چلی گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ قوم جو بت پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی ان کو سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ترکیب آزمائی کہ ان کا ایک رب واڑا تھا جس میں وہ سارے بت رکھے ہوئے تھے، جہاں پر وہ جا کر عبادت کرتے، پرستش کرتے، اپنی مرادیں مانگتے۔ تو اس رب واڑے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے، اور جو بت رکھے ہوئے تھے کسی کی ناک توڑی، کسی کا کان کاٹا، کسی کا ہاتھ تو کسی کا پاؤں، کسی کا بازو، اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس رب واڑے میں توڑ پھوڑ کی، اور ایک بڑا بت تھا، اس بڑے بت کے کاندھے پر ایک کڑھاڑا لٹکا دیا۔ اب ساری قوم جب میلے سے واپس آئی اور اپنے عقیدے کے اظہار کے لیے اس رب واڑے میں جب وہ داخل ہوئے، تو اس رب واڑے میں داخل ہونے کے بعد اس منظر کو جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، ڈر گئے، گھبرا گئے کہ یہ ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق کون کر گیا، یہ ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش کون کر کے چلا گیا یہاں سے۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کیا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جو ہمارے معبودوں کے بارے میں، ہمارے خداؤں کے بارے میں وہ تذکرہ کرتا رہتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں لایا گیا۔ نمرود کے دربار میں لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا، بتاؤ ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش تو نے کیا ہے؟ یہ ستیہ ناش کس نے کیا؟ کیونکہ ساری قوم میلے میں چلے گئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا سقیم، میں بیمار ہوں، آپ جاؤ، میں نہیں جا سکتا۔ اب یہاں پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نبی جھوٹ نہیں بول سکتے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر کیوں کہا کہ میں بیمار ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر سے بیمار تھے کہ اپنی قوم کو اس بت پرستی میں بتوں کی پوجا کرتے ہوئے، بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر وہ اندر سے بیمار تھے، اندر سے پریشان رہتے تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا کہ بتاؤ ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش کس نے کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نہیں کیا، اور نہ یہ کہا کہ میں نے کیا ہے، بلکہ بڑی عجیب بات تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہارے خداؤں کو ہوا کیا ہے؟ یہ جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو تو تمہارے خداؤں کو ہوا کیا ہے یہ تو بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے خداؤں کو ہوا کیا ہے، کسی کا ناک نہیں، کسی کا کان نہیں، اور کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا بازو نہیں، اور جو ہمارے خداؤں کا سب سے بڑا خدا ہے اس کے کاندھے پر کلہاڑا ہے۔ تم پوچھتے ہو ہوا کیا ہے؟ رب واڑے میں داخل ہو کر کسی نے توڑ پھوڑ کر دی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اپنے اس بڑے بت سے جا کر پوچھو کہ کلہاڑا کہاں سے آیا اور یہ بتوں کی توڑ پھوڑ کون کر کے گیا ہے، اس لیے کہ جس کے پاس ہتھیار ہوتا ہے اسی سے پوچھ تاچھ کی جاتی ہے، تو اپنے اس بڑے بت سے جا کر پوچھو۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم تجھے پتہ نہیں، تجھ میں عقل نہیں ہے؟
ہمارے خدا بات نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے، ہم اس سے کیسے پوچھیں جا کر کہ یہ کس نے کیا؟ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی عقل کی بتی کو روشن کرنا چاہتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا کہ ابراہیم تجھے عقل نہیں، ہمارے خدا بات نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے، ہم اس سے کیسے پوچھیں جا کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ جس خدا کو یہ پتہ نہیں کہ اس کے پاس کلہاڑا کہاں سے آیا، جس خدا کو یہ پتہ نہیں کہ چھوٹوں کی ٹانگیں کون توڑ گیا، وہ خدا تمہارا مشکل کشا اور حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی عقلی دلیل فٹ کی کہ ساری قوم اور وہ نمرود لاجواب ہو گئے۔ لیکن چونکہ بت پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کی گھٹیوں میں بت پرستی پکڑ چکی تھی، تو انہوں نے ایک آواز لگنا شروع کی، قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہا کہ اس کو آگ میں جلا دو، اس کو آگ میں جلا کر ہمارے معبودوں کی مدد کرو۔ اب ایک لمبی چوڑی آگ جلائی گئی، ایسی لمبی چوڑی، کئی میلوں تک وہ آگ جلائی گئی، کئی دنوں تک وہ آگ دہکتی رہی، ایسی لمبی چوڑی آگ، آسمان سے بات کرتی ہوئی آگ، آسمان سے گفتگو کرتی ہوئی آگ، ایسی آگ جلائی گئی۔ اور اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک گوفن کے ذریعے، ایک گلیل کی طرح وہ گوفن ہوتا ہے، تو اس گوفن کے ذریعے سے ایک بڑے ٹوکرے میں رکھ کر بڑے طاقتور لوگوں کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا۔ عقل کہتی تھی جل جائے گا، عقل کہتی تھی جل جائے گا، عقل کہتی تھی راکھ ہو جائے گا، لیکن عشق کہتا تھا کہ جس خدا کے نام پر میں آگ میں جا رہا ہوں، آگ کو جلانے کا حکم بھی وہی خدا دے سکتا ہے۔ بھئی آگ کا کام کیا ہے؟ آگ کا کام ہے لوہے کو پگھلا دے، آگ کا کام ہے لکڑی کو جلا دے، آگ کا کام ہے انسان کی ہڈیوں کو جلا کر راکھ کر دے۔ لیکن آج حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر آگ میں ہیں، اور آگ کو عرش سے حکم دیا جاتا ہے، اے آگ تجھے جلانے کی اجازت نہیں ہے، آج تو جلا نہیں سکتی، میں اپنے یاروں کو، میں اپنے پیاروں کو اس طرح میں جلاتا نہیں۔ آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، قرآن نے گواہی دی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ کیسی ٹھنڈی؟ زیادہ ٹھنڈی ہو جائے گی، برف بن جائے گی، تو اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہوگی۔ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، ایسی ٹھنڈی کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامت رہیں۔ ایئر کنڈیشن بن جا، اے آگ تو ایئر کنڈیشن بن جا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ دہکتے ہوئے انگارے وہ آسمان سے بات کر رہے تھے، لیکن ان انگاروں کو ایئر کنڈیشن بنانے والے خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کب کا امتحان میں پاس کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس طرح سے یہ پہلا امتحان اور یہ پہلی آزمائش آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ہی لوگوں نے، انہی کی قوم نے ان کو آگ میں جلایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنی قدرت کا مظاہرہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحان اور آزمائش سے گزری ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آزمائش سے، اس امتحان سے ہمیں سبق ملتا ہے توکل کا، صبر کا، ایمان کا اور حق پر ڈٹے رہنے کا۔ کہ جب نمرود نے کہا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دو، نمرود نے کہا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دو، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ اور زبان پر جو الفاظ تھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ میرے لیے کافی اور بہترین کارساز ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہر طرف سے دروازے بند ہو جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی پوجا کے خلاف آواز بلند کی، باوجود یہ کہ پورا معاشرہ ان کے خلاف ہو گیا، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی کے لیے قربانی دینا ایمان کی نشانی ہے۔ سچائی کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے، سچائیوں کو بیان کرنا پڑتا ہے، حق گوئی کرنا پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنی قدرت بتائی ہے کہ قدرت والا اللہ ہی ہے۔ جب ہر طرف سے حالات بالکل خراب ہو جائیں،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں, حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو جائیں, لیکن توکل کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے جو اللہ پر پورا بھروسہ اور پورا توکل کرتا ہے. اور ایمان یہ صرف زبانی دعوے کا نام نہیں ہے, بلکہ اپنے عمل سے اس کو بتانا پڑتا ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے, ہم نے اللہ اور رسول پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جو امتحان اور آزمائش سے بھری ہوئی ہے, ایک ایک جز کو سمجھا جائے, ایک ایک جز کو پرکھا جائے تو یہ پوری قوم کے لیے, پورے لوگوں کے لیے عبرت اور نشانی ہے. اس میں کئی سبق ہمیں مل سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف آنکھ کو برداشت کیا, بلکہ پوری زندگی ان کے امتحان اور آزمائش ہوتی رہی, لیکن انہوں نے ہر امتحان اور ہر آزمائش پر لبیک کہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی. تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے اور اس طریقے سے اپنی زندگی میں